الحمدللہ جی الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ بات تم جان لو اور اس پہ پختہ ایمان لے آؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے بھائی نے بائبل میں سے متعدد حوالے پیش کیے ہیں، اگر قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پیش کر دیتے جس میں ہوتا کہ یسوع مسیح خدا ہے تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ سارے بیٹھے ہوئے مسلمان جو ہیں یسوع کو خدا مان لیتے۔ کیوں بھائی مان لیتے نا؟ اگر قرآن کہے کہ مسیح خدا ہے تو سب مان لیں گے نا؟ ماشاءاللہ۔ انہوں نے ایک بھی حوالہ ایسا پیش نہیں کیا ہے، نہ کر سکتے ہیں۔ ہاں دل تھام کے رکھیں، میری بھی باری آئی ہے، میں بائبل سے ثابت کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ حضرت مسیح اللہ کے نبی تھے، انسان تھے، اور ان میں کوئی بھی الوہیت والی ایسی بات نہیں تھی۔ جو انہوں نے دلائل دی ہیں ان کا جواب آئے گا اگلی ٹرن میں۔ ابھی تو میں نے ان کا جو جواب دعویٰ ہے میں پیش کرنے لگا ہوں، ان کے دعویٰ کا میں جواب پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے سامعین، قرآن کریم نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ہیں سب سے یہ کہا ہے، سب کو یہ حکم دیا ہے، سب سے پہلا حکم، سب سے بڑا حکم کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ بات ہے قرآن کریم کی۔ میرے مسیحی بھائی کہیں گے کہ قرآن ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم تو بائبل کو حجت مانتے ہیں۔ اگر بائبل یہ کہے کہ کل نبی جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو مسیحی بھائیوں آپ کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اگر بائبل یہ کہے، قرآن نے کہا کہ کل نبی جتنے نبی آئے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر بائبل بھی یہی بات کہے تو پھر میرا خیال ہے کہ مسیحی بھائیوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ تمام نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ آسمان والا لا شریک الہ آپ اللہ کہہ لیں، آپ یہوہ کہہ لیں۔ یہوہ کا ترجمہ میرے مسیحی بھائیوں نے حی کیا ہے، حی۔ ہمارے ہاں بھی قرآن کریم میں حی القیوم لفظ موجود ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہوہ لفظ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ حی کا مطلب ہے زندہ اور قائم و دائم۔ ہمارا اللہ زندہ، قائم ہے، دائم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ یہوہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کا بدل حی موجود ہے۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو دعویٰ قرآن کریم نے کیا ہے کہ کل نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ ایک اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بائبل اٹھائیے، یرمیہ کی کتاب اٹھائیے، 35 باب ہے اور 15 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ میرے مسیحی بھائیوں ذرا توجہ سننا، یہ بائبل پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو، تمام، کل ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی جز خارج نہیں ہوا کرتا ہے، اور میں اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، وہی بات جو قرآن کریم نے کی ہے کہ کل نبیوں نے یہ دعوت دی، تمام نبیوں نے یہ دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بائبل ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارا جو دعویٰ قرآن کا ہے بائبل اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ تمام نبی جتنے آئے تمام نبیوں نے یہ تعلیم دی، تمام نبیوں نے یہ کہا
کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اس کی پیروی کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ یرمیہ 35:15 کے اندر لکھا ہے۔ اب آ جائیے کہ تورات پہلی کتاب ہے آسمان سے نازل ہونے والی۔ اس کتاب کے اندر جو ہے یہودیوں کا جو کلمہ توحید ہے، جو کلمہ توحید ہے یہود کا، وہ کیا ہے؟ میں عبرانی پڑھوں گا، مجھے عبرانی آتی تو نہیں، مجھے معاف کر دینا ذرا، جو اگر میں مجھے تو لکھا ہے شما یا اسرائیل یہوہ الہنو یہوہ احاد۔ سن اے اسرائیل، یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور بائبل استثناء کی کتاب ہے۔ استثناء کے اندر 6 باب ہے اور 4 آیت ہے، اور کہتے ہیں کہ سن اسرائیل، یہوہ ہمارا خدا ہے، یہوہ احاد، اور وہ واحد ہے۔ احاد کا مطلب ہے واحد، اکیلا، تنہا، لا شریک۔ جو ہمارے ہاں عربی میں واحد کا لفظ ہے، ہمارے ہاں واحد کا لفظ ہے، عبرانی میں احاد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں سیم ہیں، قل هو اللہ احد، سیم ہے احاد احد، سیم ہے احاد واحد، سیم ہے۔ وہ عبرانی میں ہے، یہ جو ہے ہمارا عربی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اردو کی بائبل میں جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اردو کی بائبل میں، وہ بھی سیم ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی، تنہا، یکتا، لا شریک، ایک ہی، صرف ایک اللہ، لا شریک، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بائبل کی جو تورات کی کتاب ہے، تورات کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اللہ ہے احاد ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ یہی قرآن کریمہ میں بتا رہا ہے۔ اب دیکھیے آگے چلیں، میں دوسری کتاب، تورات سے بڑے حوالے تھے مگر موسم بڑا گرم ہے، مجمع بہت زیادہ ہے، تو میں بڑا مختصر کر کے میں دوسری کتاب پہ آتا ہوں۔ دوسری کتاب ہے زبور کی، اور زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، زبور نمبر 86 ہے، اور 86 کی ورس نمبر 10 ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تو ہی واحد خدا ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ یہاں لفظ احاد کا ہے، احاد عبرانی میں، عربی کے اندر واحد ہے، دونوں سیم ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تورات نے ہمارا ساتھ دیا، وہ احاد ہے، زبور نے ہمارا ساتھ دیا، وہ مقدس کتاب تو ہمارے لیے بھی ہے، مگر مسیحیوں کی بائبل جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے لیے وہ مقدس ہے۔ تورات بائبل کا حصہ ہے، زبور بائبل کا حصہ ہے۔ تورات بتا رہی ہے کہ اللہ احاد ہے، وہ واحد ہے، اور زبور بتا رہی ہے کہ تو ہی واحد خدا ہے۔ احاد کا لفظ ہے، احاد کا مطلب ہے واحد۔ اگلی بات میں اس سے بھی واضح کر دوں، یسایہ کھولیے، بائبل کے اندر یسایہ کی کتاب ہے، 44 کا باب ہے، اور 24 جو ہے وہ آیت ہے، وہ 44 وہ باب ہے، اور 24 جو ہے وہ ورس ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے میں ہی خداوند سب کا خالق ہوں۔ توجہ کیجئے گا، یہ مضمون وہی ہے، آپ نے قرآن میں کئی بار سنا ہوگا، میں ہی خداوند سب کا خالق ہوں، سب کا، اس سب میں مریم بھی شامل ہیں، اس سب میں یسوع بھی شامل ہیں۔ وہ خالق اور ہے، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے۔ اور وہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ فرما رہے ہیں یسایہ 24 کے اندر، میں ہی خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ یہ بائبل میں لکھا ہے، کون میرا شریک ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کون میرا شریک ہے؟ یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ کھولیے یسایہ کی کتاب، 44 باب ہے، 24 ورس ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں ہی اکیلا آسمانوں کو تاننے والا ہوں، میں اکیلا خالق ہوں۔ اگر نبیوں کے ہاتھوں اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز خلق کرتا ہے، کرواتا ہے بطور معجزہ، تو وہ خالق نہیں بن جاتے۔ وہ جو ہے ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، خالق وہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے معجزے سے کوئی خالق بن جائے تو یہ یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوتا کہ میں بھی خالق ہوں، یسوع بھی خالق ہے،
लिखा होता ना, यसू भी खालक, मैं भी खालक, कहा मैं ही खालक हूं, अकेला अकेला। और आगे जो लफ्ज़ है, कहा कौन मेरा शरीक है, कौन मेरा। ये इतनी बड़ी बात ये तुम्हारी मुकद्दस किताब बाइबल बता रही है। आगे यसाया 44 है और 6 वर्स है उसकी, और उसके अंदर लिखा है कि मैं ही खुदावंद हूं। मैं ही, एक होता है ही, एक होता है बी। फर्क समझ रहे हैं मेरे भाइयों? एक होता है ई, ये तखसीस है, ही होता है खास के लिए। जहां बी आ जाए वहां मतलब ये होता है ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। जहां आ जाए ही, इसका मतलब है कि इसके सिवा और कोई नहीं है। यहां ही का लफ्ज़ पाया जा रहा है, तखसीस आ गई है। तो यसाया 44:6 के अंदर ये लिखा है, मैं ही खुदावंद हूं, मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे सिवा कोई। ये कौन कह रही है? बाइबल कह रही है, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, और मैं रोशनी का मूजद हूं, मैं रोशनी का मूजद हूं, मैं तरीकी का खालक हूं। ये वही बात है कि कुरान करीम का मजमून आम आप जानते हैं कि अल्लाह ज़मीन व आसमान का खालिक है, हर चीज़ को उसने खलक किया है। और ये जो बाइबल है वो हमारे साथ हमें बता रही है कि वो ही खालिक है, वो ही माबूद है, ही तखसीस के लिए आया करता है। इस बात को ज़रा मद्देनज़र रखिए। और मैं एक और हवाला बाइबल से पेश करता हूँ। पहला सलातीन है और 8 बाब है और 60 है वर्स है। तो लिखा है कि ज़मीन की सब कौमें, ज़मीन की गर्मी इतनी है, इसी काम छोड़ गए हैं, चल रहा है चलाओ। हवाला सुन लें, 1 सलातीन 8:60, पहला सलातीन है, 8 बाब है, 60 है, खोल के पढ़ें, चेक करें। मैं पढ़ने लगा हूं। ज़मीन की सब कौमें जान लें, सब कौमों पे गौर करो, सब कौमें, ज़मीन की सब कौमें, कुल कौमें, कुल। असूल ये है कुल से कोई जुज़ खारिज नहीं हुआ करता। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप भाई सारे कुल आप बाहर निकल जाएं, किसी के लिए तखसीस नहीं है। अगर मैं कहता हूं ना जो बैठे हुए हैं वो बाहर निकल जाएं, तो वो उधर बैठे हुए हैं, तो मतलब ये कि इन लोगों को नहीं कहा, आपको कहा, यहाँ तखसीस हो गई। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि सब कौमें, सब, कोई भी हो, मसीही हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, हिंदू हो, एनीवन, कोई एक हो, कोई कौम हो, दुनिया की सब कौमें ये जान ले कि खुदावंद ही, फिर ही है, इस ही पे गौर करें, खुदावंद ही। और असूल है, कायदा है कि ही जो है वो तखसीस के लिए आया करता है। खुदावंद ही खुदा है और कोई नहीं, और कोई नहीं। कैसे शरीक बनाते हो? अपनी बाइबल की किस किस बात को जुठलाओगे और शरीक बनाओगे? और इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो खुदावंद ही खुदा है और कोई नहीं। मैं एक और पढ़ता हूँ, यसाया 43 है और 10 वर्स है। उसमें लिखा है कि मुझ पर ईमान लाओ, मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ, और मेरे बाद भी कोई खुदा ना होगा। कोई कसर रह गई? कोई कमी रह गई? ना मुझसे पहले कोई खुदा था, ना मेरे बाद कोई खुदा होगा कोई। ये यसाया के अंदर, अब यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ अबरानी के अंदर ईल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ईल अमूमन एलोहीम इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ जब हम स्ट्रॉन्ग की लुगत चेक करते हैं, यहाँ ईल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एलोहीम नहीं है। स्ट्रॉन्ग का नंबर है 410। अब आ जाइए हज़रत मसीह इब्ने मरियम की तलीम तक। मैंने, मेरी बात पे तवज्जो है, मैंने दावा ये किया था, कुरान का दावा है कि कुल नबियों ने ये तलीम दी है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है। मैंने चंद नबियों के आपको हवाले पढ़ के सुनाए, और अभी बहुत सारे हैं, मैंने चंद आपको सुनाए। तुरास से सुना दिया, ज़बूर से सुना दिया, यसाया से, सलातीन से चंद हवाले सुनाए, तो देख का एक ही दाना काफ़ी होता है। अब मैं आ जाता हूँ कि हज़रत मसीह इब्ने मरियम की तलीम क्या है।
سب سے بڑی بات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم نے کیا تعلیم کی ہے. جو دیکھیں جو انہوں نے دلائل دیے نا، ان کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلی ٹرن میں، جب جواب کی ٹرن آئے گی. ابھی تو انہوں نے دعویٰ پیش کیا، میں جواب دعویٰ پیش کر رہا ہوں. وہ آئندہ جب سوال و جواب کا معاملہ آئے گا نا اگلی ٹرن میں ان کے دلائل کا سب کا جواب دوں گا کہ انہوں نے کیسے. ایک بات یہاں سمجھ لے، عقیدہ جو ہے، عقیدہ ہمیشہ جو ہے نا، عقیدہ نصری سے بنتا ہے. عقیدہ بنتا ہے واضح حکم سے، نص سری سے بنتا ہے عقیدہ. یہ ٹامک ٹوئیوں سے نہیں بنتا. چونکہ انہوں نے پانی کے اوپر چلتے دیکھا تھا اس لیے خدا ہو سکتا ہے، وہ اس نے سجدہ کیا تھا اس لیے خدا ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہاں سے کوئی بندہ اٹھے اور آ کے یہاں ہمارے شیخ بیٹھے ہیں، ان کو سجدہ کر دے. یہ حماقت تو اس بندے کی ہے جس نے آ کے سجدہ کر دیا. انہوں نے تو نہیں دعویٰ کیا کہ میں معبود ہوں، لہٰذا کوئی کسی کو سجدہ کر دے تو یہ بھی کوئی الوہیت کی دلیل نہیں. خیر اس کا جواب تو میں آئندہ دوں گا کہ وہ سجدہ جو ہے تظیمی ہے، وہ آئندہ ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ ہمیشہ نص سری سے بنتا ہے. نص سری کیا ہے؟ میں نے ابھی تورات سے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ، اور میں نے زبور سے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب کا کل چیز کا خالق میں ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. یہ ہے نص سری. واضح ایک حکم موجود ہے، حکم واضح طور پہ، واضح حکم سے عقیدہ بنا کرتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ چونکہ ایسا ہوا تھا تو یہ خدا کا بھی کام ہے. تو میں دیکھیں جی خدا تعالیٰ جو ہے وہ سمیع ہے کہ نہیں بھائی؟ سنتا ہے نا. مسیحی بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ خدا سمیع ہے، سنتا ہے. ان کا بھی عقیدہ ہے، بائبل میں لکھا ہے خدا دیکھتا ہے. اچھا اب کوئی بندہ کہے تو جی حکیم عمران ثاقب سمیع بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے لہذا خدا ہوا، یہ کوئی بات ہے بلا؟ یہ بات نہیں ہے. ہمیں نص سری چاہیے. انہوں نے پوری بائبل سے ایک بھی حوالہ پیش نہیں کیا کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں تمہارا معبود ہوں میری عبادت کرو. ایک بھی حوالہ ایسا پیش نہیں ابھی تک کیا. خیر آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا پیش کرتے ہیں. اب دیکھیے توجہ کیجیے، میں حضرت مسیح کی تعلیم کیا ہے. مرکز باب 12 ہے اور ورس ہے 30. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ میں الوہیم ہوں، میں الہ ہوں میری عبادت کرو، بلکہ انہوں نے یہ تعلیم دی کہ میں ابن آدم ہوں، میں ابن آدم ہوں. اور اگر آپ بائبل کو کھولیں نیو ٹیسٹامنٹ کو 86 بار 86 مرتبہ بار بار یہ لکھا ہے ابن آدم ابن آدم ابن آدم. اب جو آدم ہے وہ خدا ہے کہ مخلوق ہے؟ اور جو آدم کا بیٹا ہوگا وہ مخلوق ہوگا خدا ہوگا؟ 86 مرتبہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابن آدم، یسوع مسیح کو ابن آدم لکھا گیا. خیر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس یہودی آئے. وہ آ کے سوال کرتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے مسیح ہمیں یہ بتا کہ سب حکموں سے پہلا حکم کون سا ہے؟ حوالہ لکھ لیں، مرکز 12 ہیں اور 30 ہے ورس. اچھا تو حضرت مسیح سے سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے، متی میں بھی ہے، یہ متی میں بھی ہے مرکز میں بھی ہے، سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ حکموں میں سے سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اول یہ ہے اسرائیل سن، اول یہ ہے وہ اطاعت والی بات، وہ اخاد والا کلمہ جو ابھی میں نے تورات سے پڑھا تھا. حضرت مسیح نے انہیں کہا، انہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا، کہہ دیتے جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے، کہہ دیتے میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں حکم نازل کرنے والا ہوں. مگر انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول یہ ہے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا، ہمارا کیا ہے بھائی؟ سب کا، جمع کا صیغہ ہے نا، ہمارا. ایک ہوتا ہے میرا، ایک ہوتا ہے تمہارا. ٹھیک ہے. حضرت مسیح نے یہ نہیں کہا تمہارا خدا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں خداوند ہمارا خدا، خود کو بھی شامل کر کے ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی نہ دو. یہ تثلیث کی بات کرتے ہیں، تثلیث بھی کیا، یہاں تو دو ہی بھی نہیں پائی جا رہی، صرف ایک، یکتا، اونلی ون، تنہا، اکیلا، واحد، احاد.
ہاں وہی تراد کا اخاد، ابھی میں نے تراد سے پڑھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ رہ گئے ہیں، یہ 10 منٹ 30 سے ہے نا بھائی، 30 سے 10 ہے نا، اطمینان رکھو یار کیا ہو گیا۔ حضرت مسیح ابن مریم، اب سن لیں، خدا جو ہے وراء الورا ہستی ہے، وراء الورا ہستی ہے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ قرآن میں بھی لکھا ہے لا تدرکہ الابصار، اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ خدا نادید نہیں ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ حضرت مسیح کو ہزاروں نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ اس حال میں بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے بٹ سوتے ہیں، ابن آدم کے پاس سر دھرنے کو بھی جگہ نہیں ہے، اتنا غریب ابن آدم، اتنا مجبور اللہ چار، یہ بائبل بتا رہی ہے۔ ہاں تو ان کی شیطان سے آزمائش ہوتی ہے، شیطان حضرت مسیح کو آزماتا ہے، یہ توجہ کریں، شیطان آزماتا ہے، ہو خدا ہو معبود، میں نے یہ دیکھا نہ خدا ہے نہ نبی ہے، ایک میرے نبی کا غلام ہے، جس گلی سے گزر جائے شیطان گزرا ہی نہیں کرتا اس گلی سے۔ یہ شیطان جو ہے وہ آزمائش کر رہا ہے، آزما رہا ہے، کس کو؟ حضرت مسیح کو 40 دن لے گیا، بائبل کے اندر لکھا ہے، انجیل کے اندر لکھا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر لکھا ہے، وہ کبھی جنگل میں لے جاتا ہے، کبھی اونچے پہ چڑھا کے لے جاتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ سننے والی بات ہے، خدا را سوچئے، ابدی زندگی کا معاملہ ہے، ابدی زندگی کا، وہاں یا ابراہیم کی گود ہوگی یا رونا اور دانت پیسنا ہوگا، یہی لکھا ہے نا بائبل میں، یہی لکھا ہے نا، وہاں یا ابراہیم کی گود ہوگی، ابراہیم کی گود سے مراد ہے جنت ہوگی، تو یہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، مطلب جہنم ہوگی۔ یہ ابدی زندگی کا معاملہ ہے میرے بھائیو، زندگی چند روزہ ہے، غور کیجئے گا، شیطان آزمائش کرتا ہے۔ خدا کو کوئی آزما سکتا ہے؟ کوئی آزما سکتا ہے؟ کوئی خدا کو آزما نہیں سکتا۔ اور سنیں پھر کیا، یہ لمبا واقعہ، جی لمبا واقعہ، کہنے لگے کیا؟ شیطان کہتا ہے اگر تو مجھ کو سجدہ کرے، اگر تو مجھ کو سجدہ کرے، اونچے پہ لے جا کے نا، اونچے پہاڑ پہ اونچے لے گیا ہوگا، کوئی بڑی اونچی جگہ ہوگی، لے گیا کنگرے پہ لے گیا، تو کہتا ہے کہ دکھا کے نا دنیا کی سلطنتیں، یہ دیکھو یہ عرب کی سلطنت ہے، یہ میرا آرگومنٹ ہے بھائی، یہ حوالہ نہ بنا لینا، یہ عرب کی سلطنت ہے، یہ امریکہ کی ہے، یورپ کی ہے، یہ فلاں کی ہے، ایران کی ہے، فلاں کی، یہ ساری سلطنتیں میں تجھے دے دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ کس کو؟ حضرت مسیح کو۔ کیسے دے دوں گا؟ اگر تو مجھ کو سجدہ کرے۔ توجہ کیجئے، اگر اے یسوع مسیح اگر تو مجھ کو سجدہ کرے، شیطان کہہ رہا ہے اگر تو مجھ کو سجدہ کرے تو میں یہ ساری سلطنتیں میں تجھے دے دوں گا۔ اختیار تو شیطان کے پاس بھی تھا اس سلطنتوں کا۔ اور یہ واقعہ کہاں ہے؟ متی کا 4 باب ہے، اور 4 باب کے اندر یہ واقعہ جو ہے نا بیان کیا گیا۔ حضرت مسیح نے اس کو جواب کیا دیا؟ جو بات میں نے بتانی تھی، حضرت مسیح نے اس کو جواب کیا دیا ابلیس کو؟ انہوں نے کہا اے شیطان دور ہو، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مسیح ابن مریم کہہ رہے ہیں، انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کیوں نہ حضرت مسیح نے کہا او بدبخت، میں تو خود خدا ہوں اور خدا تجھے سجدہ کرے؟ اول تو ہو ابلیس اور وہ خدا کا سامنا کرے، ہو ابلیس وہ خدا کا سامنا کرے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ کس طرح گوارا کر لیا کہ آزمائش پھر خدا آزمایا نہیں جاتا۔ اور ایک اور بات، خدا جو ہے وہ حوائج ضروریہ سے پاک ہے۔ حوائج ضروریہ سمجھتے ہو بھائی؟ سمجھتے ہو نا؟ حوائج ضروریہ یہ ہوتا ہے، مثلا کسی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جب وہ پیے گا تو کیا کرے گا؟ پیشاب۔ کھائے گا تو کیا کرے گا؟ اسے آکسیجن کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہے حوائج ضروریہ۔ خدا ان سے پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ پلاتا ہے پیتا نہیں ہے۔ بائبل ہمارے ساتھ متفق ہے، اور یسوع مسیح علیہ السلام کھاتے تھے پیتے تھے، بائبل کے اندر لکھا ہے۔ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جو کھاتا ہو، جو پیتا ہو، حوائج ضروریہ کا محتاج ہو، جسے پخانہ ناپاک کر دے، جسے پیشاب ناپاک کر دے، وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ اور ابلیس نے 40 دن آزمایا، اور بائبل کے اندر لکھا ہے 40 دن کے بعد اس کو بھوک لگی۔ کس کو؟ نا یار کیا کر رہے ہو؟ کس کو؟ او خدا کو۔
کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ خدا کو بھوک لگی، بتاؤ جو بھوکا ہو وہ خدا ہو سکتا ہے، جسے نیند آئے وہ خدا ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیں صفات کی، اب بات کر لیں، اس کی صفات معروف ہیں، اس کی صفات معروف ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، مسیحی بھی جانتے ہیں، وہ قدوس ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ لا شریک ہے، اور وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جسے بھوک لگتی ہے وہ محتاج ہوا کرتا ہے، جو حوائج ضروریہ کے ہاتھوں مجبور ہو وہ معبود نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور 40 دن کے بعد انہیں بھوک لگی، اور انہوں نے جواب کیا دیا تھا ابلیس کو یاد ہے کہ شیطان دور ہو، لکھا ہے کا مطلب کیا تھا کہ تورات یہ کہہ رہی ہے، تورات میں خدا کا حکم ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، صرف اپنے خدا کی عبادت۔ یہ انہوں نے شیطان کو جواب دیا۔ ایک دوسرا موقع یوحنا 17 باب ہے، 17 باب کی 4 صحت ہے، تو اس کے اندر حضرت مسیح ابن مریم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، یہ میرے بھائی نے بھی حوالہ پڑھا ہے، میں وہی حوالہ پڑھ رہا ہوں، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کہ وہ تجھ خدائے واحد ایخاد احد اکیلا لا شریک، تجھ خدائے واحد کو اور تجھ خدائے واحد برحق کو اور یسوع مسیح کو۔ کتنے ہوئے؟ ایک خدائے واحد اور دوسرا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ خدا ہو گیا واحد، اور یسوع مسیح جس کو تو نے بھیجا ہے، جس کو تو نے بھیجا ہے۔ بھیجا ہوا کون ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے، بھیجا ہوا خادم ہوتا ہے، اور بائبل کہتی ہے، انجیل جگہ جگہ یسوع کو خادم لکھتی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی خادم، نوکر اور مالک دونوں کبھی ایک ہوئے؟ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں خدا واحد ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، بھیجا ہوا نبی ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت مسیح نے واضح بھی کہا کہ میں نبی ہوں۔ کئی جگہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک قدرت والا نبی پیدا ہو، قدرت والا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت مسیح فرماتے ہیں جب یہودیوں نے تنگ کیا نا، ستایا، تو حضرت مسیح نے انہیں جواب دیا کہ ممکن نہیں کہ نبی اپنے علاقے کے سوا اور کہیں بھی عزت نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے کچھ شاید میرا خیال، کہیں تو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، ہاں جی ٹھیک ہے، چلیں تھینک یو۔ تو حضرت مسیح نے 4 دفعہ 4 حوالے ہیں کو وہ نبی کے جو جہاں جو ہے نا وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ میں پڑھ ہی دیتا ہوں یار، کہیں گے کہ شاید اچھا سنیں جی، سنیں آپ نے لوگوں کو کیا نا شامل، میرا سنیں پلیز سن لیں یہ پہلے، نہیں سن لیں پلیز، اچھا سنیں یہ 21:11 کے اندر، اور یہ لکھا ہے گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع، گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع۔ اچھا ان لوگوں کو شامل نہ کریں، نہیں ان کو نہیں کر رہے، یہ تو وہ تو نہیں وہ نہیں بولنا، وہ آپ ان سے بھی لیں جواب، ان سے بھی لیں بھائی، یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، علمی لوگ ہیں، یہ چیک کریں، یہ مائک چیک کرو، اچھا یہ مائک چیک کرو ٹھیک ہے۔ اچھا سنیں بھائی، گلیل کے ناصرت کا نبی، گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع، گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع، جو نبی ہے وہ خدا نہیں ہے، ہاں جو نبی ہے وہ خدا نہیں ہے۔ دوسرا والا لوکا 24:19 کے اندر ہے، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور تیسرا والا متی 13:57 کے اندر ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک دعویٰ نہیں دکھایا یسوع کا کہ میں الہ ہوں، میں نے 4 دکھا دیے، یسوع مسیح فرماتے ہیں میں نبی ہوں، 4 دفعہ۔ جو نبی ہے وہ معبود نہیں ہے، جو بھیجا ہوا ہے وہ الہ نہیں ہے۔ اور چوتھا حوالہ متی 21:46 میں، اور 5واں حوالہ جو ہے مرکز 6:15 کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا، خدا نے اپنی امت پر توجہ کی۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے معجزے دیکھے تھے وہ بھی کہتے ہیں نبی ہے، اور بڑا نبی ہے، قدرت والا۔
تو متی کے اندر متی 21:46 کے اندر وہ اسے نبی جانتے تھے، جب وہ نبی ثابت ہو گئے تو معبود نہ رہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کھلا ہوا چیلنج، میں نے اتنے حوالے پیش کیے، وہ نبی تھے، ایک حوالہ پیش کر دیں یسوع مسیح نے کہا ہو کہ میں معبود ہوں، الہ ہوں، میری عبادت کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حوالے دیے خدا وند خدا۔ یہ واضح رہے کہ خدا اور خدا وند جو کوئی لفظ ہے نا، یہ تو عام لفظ ہے، یہ تو نبیوں کے لیے بھی بولا گیا ہے، اور یہ بادشاہوں کے لیے بھی بولا گیا ہے، اور یہ تو جو بھی ہوتا تھا نا سردار آدمی، اس کے لیے بھی خدا کا لفظ جو ہے نا وہ بولا گیا ہے۔ اور زبور کے اندر لکھا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ہی جب یہودیوں نے آپ پہ یہ اعتراض کیا تھا نا کہ تو نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، عام کو تمہاری تورات کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ جن کے پاس خدا کا کلام آیا ہے، یہ زبور کی بات ہے کہ جن کے پاس خدا کا کلام آیا ہے، تمہاری کتاب ان کو جو الہ کہہ رہی ہے، تو میرے پاس بھی خدا، مطلب واضح ہو گیا کہ میرے پاس بھی خدا کا کلام ہے، لہٰذا ان معنوں میں خدا ہے۔ یہ خیر میں آگے جا کے وضاحت کروں گا۔ اب میرا یہ جواب دعویٰ ہو گیا، اب میرے دلائل ہیں، یار اس کو صحیح کرو یار، کیا مسئلہ ہے؟ اب ڈسٹربنس نہ کریں یار پلیز۔ اچھا، اب میرا دعویٰ سن لیں، یہ میرا دعویٰ توڑ دیں، میں اتنے لمبے دلائل اکٹھے نہیں کرتا بہت زیادہ، میرے پہلی بات سن لیں۔ بائبل کے اندر لکھا ہے لوکا 2:5-7 میں، پہلے میری بات سن لیں کہ یسوع مسیح انسان تھے۔ یسوع مسیح یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہی ہے بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح انسان تھے، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا انسان نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے خدا انسان نہیں ہے، بائبل کہتی ہے یسوع انسان تھے، بائبل کہتی ہے خدا انسان نہیں ہے، بائبل کہتی ہے یسوع مسیح انسان تھے۔ اب دیکھ لیں، اگر وہ انسان تھے تو بائبل میرے ساتھ کھڑی ہے کہ وہ خدا نہیں تھے، کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا انسان نہیں ہے۔ حوالے آپ نوٹ کر لیں۔ پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ سب سے پہلے لوکا 2:5-7 کے اندر لکھا ہے کہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ ہوئی تھی، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مریم حاملہ ہوئی، یسوع مسیح حمل میں رہے، یسوع مسیح حمل میں رہے۔ حمل میں رہنا ناپاکی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے نا بھائی، آپ کا لخت جگر ہوتا ہے، آپ اسے غسل دیے بغیر بوسہ نہیں دیا کرتے، کیوں؟ حیض کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، ناپاکی کی جگہ ہے نا۔ حیض آ جائے عورت کو آپ قریب نہیں جاتے، کیوں؟ ناپاکی کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یسوع مسیح حمل میں رہے، اور جو حمل میں رہے وہ خدا ہوا کرتا ہے۔ آگے سنیے، ہاں، لوکا 11:27 بڑی مزے کی بات ہے، بڑی مزے کی آیت ہے، سنیں۔ مبارک ہے وہ رحم، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، مبارک ہیں وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں۔ او خدا چھاتیاں چوستا ہے، انسان چوستے ہیں، انسان چھاتیاں چوسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سنیے ذرا، حوائج ضروریہ کے محتاج تھے، بھوک لگتی تھی متی 2:4، پیاس لگتی تھی یوحنا 28:19، تھک جاتے تھے، خدا تھکتا نہیں، ماندہ نہیں ہوتا۔ بائبل کہہ رہی ہے، اگر قرآن کی بات کہوں نہ مانو، اپنی بائبل کی تو مانو، خدا تھکتا نہیں، ماندہ نہیں ہوتا۔ بائبل کہہ رہی ہے یسوع تھک جاتا، تھکاوٹ یوحنا 4:6، پریشانی گھبراہٹ یوحنا 11:33، حیران بے قرار مرکز 14:33، ناتواں کمزور، خدا کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، ناتواں کمزور لوکا 22:43۔ یہ سب انسانی صفتیں ہیں یا خدائی صفتیں ہیں؟ یہ ساری انسانی صفتیں ہیں۔ آگے آئیے، خدا ایک ہے، اور خدا 1 تھیمیتوس 2:5، 1 تھیمیتوس 2:5 سن لیں بھائی، کھول کے پڑھ لیں۔ ہاں، تیموتھیوس 1 تھیمیتوس 2:5، تیموتھیوس خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، ایک، احد، احاد، یہ احد آ گیا جان کو، احاد، واحد، خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ، خدا اور انسان کے بیچ، درمیان میں، خدا اور انسان کے بیچ کیا ہے؟ یسوع مسیح جو انسان ہے، بائبل کہہ رہی ہے جو انسان، خدا ایک ہے اور یسوع مسیح درمیانی ہے۔ درمیانی کون ہوتا ہے؟ خدا کے درمیانی انبیاء تھے،
خدا ان پہ اپنی وحی کرتا تھا اور وہ انسانوں کو خدا کی وحی جو ہے وہ سنایا کرتے تھے. اور یہاں لکھا ہے یسوع مسیح انسان ہے. اور اب آ جائیں, میں خود بائبل ہوسی 11:19 کے اندر یہ لکھا ہے, ہوسیہ 11:19 کے اندر لکھا ہے کہ میں انسان نہیں خدا ہوں, میں انسان نہیں خدا ہوں. اور وہاں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح انسان تھے. آگے جی اب سنیے میرے بھائیوں, بائبل یہ کہہ رہی ہے یرمیہ 17:5 کے اندر, یرمیہ مجھے ڈسٹرب نہ کرو پلیز, آپس میں نہ جھگڑو یار. نہیں ہم تو بڑے کانوں میں چپ اچھا چلیں تھینک یو, چلیں ٹائم ویسٹ نہ کر. ٹھیک ہے, اب میں نے کہا کہ خدا انسان نہیں, یسوع مسیح انسان تھے. توجہ کرو یار, کیا ہو گیا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھو, بائبل کہتی ہے یرمیہ 17:5 کے اندر ملعون ہے وہ شخص, ملعون ہے وہ شخص, ادھر ملعون ہے وہ شخص. ملعون کیا ہوتا ہے؟ لعنتی. لعنتی ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. لعنتی ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے. یسوع کون ہے؟ انسان ہے. میں نے بائبل سے پڑھ کے سنایا, یسوع کون ہے؟ انسان ہے. بائبل کہتی ہے لعنتی ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے, بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. اور میرے بھائیوں, مجھے تم سے بڑی محبت ہے, میں چاہتا ہوں تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے, تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے. ملعون نہ بنو, ملعون نہ بنو. بائبل کہتی ہے کہ لعنتی ہے وہ شخص جس کا توکل انسان کے اوپر ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ یسوع انسان ہے, اور بائبل کہتی ہے کہ خدا انسان نہیں ہے. یہ میری ایک پہلی دلیل مکمل ہوئی. دوسری دلیل, حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں قرآن کریم سورہ مائدہ 5:72-75 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے کہا تھا بنی اسرائیل سے, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, کہ ربی و ربکم, میرا بھی جو رب ہے تمہارا بھی رب ہے, اس کی عبادت کرو. کس کا؟ میرا بھی رب تمہارا بھی رب. یہ بات کس کی ہے؟ قرآن کریم کی. یہ کہیں گے ہم قرآن کی نہیں مانتے, بائبل سے یہ بات دکھا دوں, مانو گے؟ بائبل سے یہ دکھا دوں, مانو گے؟ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. سنو, کھولو بائبل کو. بائبل کے اندر لکھا ہے یوحنا 20:17 کے اندر, یوحنا 20:17 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہو, میں اپنے باپ, ہم کہتے ہیں رب, یہ کہتے ہیں اب, ٹھیک ہے نا, ہم کہتے ہیں رب, یہ کہتے ہیں اب, یہ باپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی ایک الگ بحث ہے. تو اگر باپ پدر چنگ جوید کسے, پدر بد خما خشم غیرت بسے, ولیکن خدا وند بالا و پست, در رزق کے اسیاں و برکس نہ بست. کاش آپ کو سمجھ آتی میں نے کیا کہا ہے. باپ وہ ہے, بیٹا نافرمان ہو کہتا ہے آنکھ ہو جا, دفع ہو جا, میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رب وہ ہے, وہ رب العالمین ہے. فرعون کا بھی رزق بند نہیں کرتا. ہم رب مانتے ہیں, آپ اب مانتے ہو, فرق تو یہی بہت ہے, ڈفرنس تو یہی بہت ہے. خیر, حضرت مسیح نے کیا کہا؟ حضرت مسیح نے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا, سمجھے ہو؟ اپنے خدا اور تمہارے خدا. الوہیت کی نفی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مجھے بتاؤ. اگر یسوع مسیح خدا تھے, کیوں کہا اپنے خدا کے پاس, تمہارے خدا کے پاس؟ کہتے کہ میں, حضرت مسیح نے واضح کر دیا میرا بھی باپ ہے تمہارا بھی باپ ہے. بیٹا ہونے بھی خصوصیت نہ رہی. بائبل کے اندر نیک لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے, برے لوگوں کو ابلیس کا فرزند کہا گیا ہے. سمجھ آگی نا؟ بیٹا کن معنوں میں ہے؟ ان معنوں میں ہے. جو نیک ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. اگر آپ نیک ہیں آپ خدا کے بیٹے ہیں. یہ روحانی معنوں میں ہے, جسمانی معنوں میں نہیں ہے. جو برا ہے خدا کی تعلیم کا دشمن ہے, وہ ابلیس کا فرزند ہے, وہ ابلیس کا بیٹا ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے نیک ہونے کے معنوں میں, اس کا جز نہیں, اس کا حصہ نہیں, اس کا شریک نہیں ہے. بائبل میں متعدد حوالے ہیں. اگر بیٹے کے لفظ سے ماننا ہے, آؤ میں ثابت کرتا ہوں. بائبل کہتی ہے فرشتے خدا کے بیٹے ہیں, نبیوں کو بائبل کہتی ہے خدا کے بیٹے ہیں, نیک لوگوں کو بائبل کہتی ہے خدا کے بیٹے ہیں. انہیں بھی پھر خدا مان لو.
ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مسیح نے کیا کہا کہ میرا بھی خدا تمہارا بھی خدا. اب تو کوئی مسئلہ رہ ہی نہ گیا. یہ میری دوسری دلیل. میں تیسری دلیل پیش کرتا ہوں. عابد اور معبود. میری بات سنیں, جو عابد ہے وہ معبود نہیں, جو معبود ہے وہ عابد نہیں ہے. جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ الہ ہے. الہ خود عبادت نہیں کرتا. جاؤ پوری بائبل کے اندر میں ثابت کرتا ہوں, یسوع دعا کرتے ہیں, یسوع سجدہ کرتے ہیں, یسوع عبادت کرتے ہیں, یسوع عبادت کرتے ہیں. کہیں پوری بائبل سے ایک حوالہ دے دو خدا باپ نے یسوع کی عبادت کی ہو, خدا باپ نے یسوع سے دعا کی ہو. ایک حوالہ نہیں تو مجھے بتاؤ. یسوع عبادت بھی کرتے ہیں, یسوع دعا بھی کرتے ہیں, یسوع سجدہ بھی کرتے ہیں. کس کی؟ اس خدائے واحد و لا شریک کی. ہاں جی. تو جو ہے حضرت مسیح ابن مریم, دیکھیں متی 26:39 ہے, مرکز 14:35 ہے. منہ کے بل گر کر, سجدہ منہ کے بل گر کے کرتے ہیں نا, منہ کے بل گر کر سجدے میں دعا کی یسوع نے. ٹھیک ہے, وہ عبادت بھی کرتے تھے. اگر معبود ہوتے تو عبادت نہ کرتے. جس کی عبادت کرتے تھے وہ معبود ہے, وہ خدا ہے, اس کو مانو. اگلی بات میرے بھائیو, خدا سب سے بڑا ہے. خدا سب سے بڑا ہے. خدا کے سے بڑا کوئی نہیں کسی لحاظ سے, نہ ذات کے والے سے, نہ صفات کے والے, کسی بھی لحاظ سے. اور یسوع مسیح کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ چلیں میں پہلے زبور پڑھ دوں. زبور 99:2 کے اندر خدا سب سے بڑا ہے. زبور 96:4, ملاکی 1:14 کہ مگر یسوع کیا ہے. اب بائبل پڑھنے لگا ہوں میں, سنیے گا ذرا. لکھا ہے جو فرشتوں سے, بائبل فرشتوں سے بھی کم کہہ رہی ہے یسوع مسیح کو. کہتی ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا, جو فرشتوں سے کچھ ہی کم, فرشتوں سے کچھ ہی کم. یاد رکھنا میری بات کو, فرشتوں سے کچھ ہی کم رکھا گیا. کون؟ یعنی یسوع مسیح. بائبل کہہ رہی ہے. حوالہ لکھیں عبرانیوں 2:9 ہے عبرانیوں کی. جو فرشتوں سے کچھ کم رکھا گیا. اور میں کہتا ہوں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ تو انسان کا مقابلہ نہیں کرتا. انسان ہو صحیح کوئی, تو اس کا بھی مقابلہ فرشتہ نہیں کرتا. اور بائبل کہتی ہے کہ جو یسوع تھا فرشتوں سے بھی کم تھا, فرشتوں سے بھی کم تھا. کیا خدا فرشتوں سے کم ہوتا ہے؟ خدا فرشتوں سے کم ہوتا ہے؟ نوٹ کرو میری بات بھائیو, یا اپنی بائبل کی اس ورس کا انکار کرو یا اقرار کرو کہ یسوع خدا نہیں تھے. اگلی بات, شیطان کی آزمائش میں لکھا ہے کہ یعقوب کا خط ہے اور پہلا باب ہے 13 آیت ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے, نہ خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے, اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے, مگر یسوع مسیح کو شیطان نے آزمایا. خدا بدی سے آزمایا نہیں جا سکتا. شیطان کیا ہے؟ بدی, منبع بدی, سرچشمہ بدی. ٹھیک ہے, تو متی 4 5 منٹ مجھے ایکسٹرا نہیں, کتنے ہوئے ہیں؟ 43 ہوئے ہیں نا انہوں نے. 1 منٹ. اچھا کتنے ہوئے ہیں؟ 5 منٹ اضافی. چلیں ٹھیک ہے 5 منٹ ہے بھائی. اچھا چلیں یار, آپ نے لیے دوبارہ بھی لیے, کیا ہو گیا؟ اچھا سن لیں, میں نے کہا خدا بائبل کہتی ہے خدا بدی سے آزمایا نہیں جاتا. اور متی 4:1-11, لوکا 4:1-13, یسوع مسیح کی شیطان سے آزمائش ہوئی, 40 دن تک ہوتی رہی. قادر مطلق ہونے کی نفی. خدا قادر مطلق ہے. بائبل کہتی ہے خدا قادر مطلق ہے. بائبل کی پہلی کتاب پیدائش کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا, کسی بھی کام کو وہ کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. عربی بائبل کھول لیں تو وہاں لکھا ہے فیکن فیکن فیکن. میں قرآن کریم کھولتا ہوں تو وہاں لکھا ہے کن فیکون. وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. انجیل کہتی ہے اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو میرے بھائیوں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ قادر مطلق نہیں تھے. کیسے؟
यसु मसीह को किसी ने हज़रत मसीह इब्ने मरियम ने अपने कादर मुतलक होने की नफ़ी की। इन्होंने कहा ना यसु मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया, यसु ने ये किया, पानी पे चले, कैसे चले सुन लो ज़रा, कैसे चले। हज़रत मसीह इब्ने मरियम फरमाते हैं यूहन्ना 5:30 5:30 के अंदर, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, अगर अल्लाह करे अबू जाल पूछे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी के रोल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। किसने किया? अल्लाह ने। कौन करने वाला है? बदर के अंदर ये 313 वो 1000 और बदर के अंदर उनको शिकस्त हो जाए, करने वाला कौन है? अल्लाह। यसु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप। हम तो मानते हैं कि नबियों को अल्लाह ने कुव्वत अता की होती है, मोजज़ात अता किए होते हैं, वो खुदा की कुदरत अता करदा, कुदरत जो हाथ नबी का होता है, कुदरत खुदा की होती है, नबी के ज़रिए ज़हूर में आता है, कर खुदा रहा होता है। और यसु मसीह फरमाते हैं कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता अपने आप। हज़रत मसीह इब्ने मरियम से एक ने कहा ए नेक उस्ताद। हज़रत मसीह इब्ने मरियम मती 19:7 के अंदर लिखा है, फरमाया तू क्यों मुझे नेक कहता है? नेक तो कोई नहीं मगर एक खुदा, एक वाहद इखाद आहद, एक खुदा। तू मुझे क्यों नेक कहता है? मुझे बताओ, खुदा आबाद होता है? खुदा में कोई बदी का पहलू होता है? हालांकि नेक नबी भी सारे नेक होते हैं। ये नेक किन मानों में है? कामल नेक। एक होता है एक बंदा, आप कामल नेक, मिसाल के तौर पे आप कामल नेक बन नहीं सकते। नपाकी है ना, नपाक होना बदी है, आप मजबूर हैं, आपको पेशाब आ जाता है, पखाना आ जाता है, आप नापाक हो गए। मगर खुदा जो है वो कामल नेक है, कामल, उसके अंदर कोई नक्स ऐब है ही नहीं है। तो हज़रत मसीह इब्ने मरियम को किसी ने कहा ऐ नेक उस्ताद, उन्होंने कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है? नेक तो कोई नहीं, सिर्फ एक खुदा। हाँ, इल्मे गैब की नफ़ी, ये भी सुन लो। इन्होंने कहा गैब जानना, गैब, नबी को गैब का इल्म दिया जाता है, नबी के पास खबारे गैब होता है, नबी गैब का इजहार करता है, नबी आज खुद नहीं जानता। सुन लें, ये मैं हवाला पढ़। हज़रत मसीह इब्ने मरियम से किसी ने पूछा क़यामत कब आएगी? आपने कहा उस दिन, उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, अपनी नफ़ी, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। सुनो, इल्मे गैब की नफ़ी। कहा क़यामत कब आएगी? कहा कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते जाने, ना खुदा का बेटा जाने। कौन जानता है? कहा सिर्फ एक खुदा जानता। कहाँ लिखा है? तुम्हारी बाइबल 24:36 के अंदर लिखा हुआ है। एक औरत, यहूदियों की त्रात के अंदर ना हैज़ वाली औरत के लिए बड़े सख्त अहकाम हैं, वक्त नहीं है, मैं बता दूं। वो नापाक थी। नापाक औरत अगर किसी चीज़ को, कपड़े को छू लेती थी ना, तो वो कपड़ा जो है जलाया जाता था त्रात के अंदर, तो उसे बिस्तर पे बैठने की भी इजाज़त नहीं थी। एक औरत थी हैज़ के अंदर, नापाक थी, उसने आके यसु मसीह की पोशाक को छुआ, कपड़े को छू लिया, क्या हो गया? नापाक हो गया। अब हज़रत मसीह को जब पता चला मैं नापाक हो गया, मुझे छुआ, वो आप पीछे मुड़ के देखते हैं, किसने मेरी पोशाक छुई है, किसने मुझे नापाक किया है, उन्हें यह भी इल्म नहीं कि कौन मेरी पोशाक छू। एक बार उन्हें भूख लगी है, भूख के हाथों बड़े तंग हैं। अंजीर के अंदर लिखा हुआ है, अंजीर का दरख्त देखा, सोचा कि शायद इसमें अंजीर लगी होगी। तो हज़रत मसीह इब्ने मरियम जो हैं, मरकस 11:12-14 हैं, अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं, वहाँ पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, पत्तों के सिवा, नहीं जानते कि इसमें फल है या नहीं। भूख के हाथों तंग दरख्त के पास जाते हैं कि मैं वहाँ जाके अंजीर खाऊंगा, मगर वहाँ कुछ नहीं था पत्तों के सिवा। ठीक है, तो गैब की नफ़ी होगी। आखिरी बात, खुदा हय्युन ला यमूत है, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला, उस जिंदा खुदा को मानो जिसे मौत नहीं है। आखिरी दलाइल बड़े थे, बात ख़त्म कर रहा हूँ अपनी। उस जिंदा, मेरा खुदा वो जिंदा खुदा, मेरा खुदा वो जिंदा खुदा, ला यमूत, जिसके लिए मौत नहीं है। बाइबल कहती है खुदा के लिए मौत नहीं है। हिजकियेल के बाब के अंदर लिखा हुआ है, क्या तू अपने कातल के हाथ में तू उससे कहेगा मैं तेरा इलाह हूं? किसी को कोई बंदा कत्ल कर दे और वो कातल को कहे कि मैं तो तेरा मबूद हूँ,
کو بات بنتی ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا زندہ خدا ہے، اور انجیلیں، چاروں انجیلیں، متی، مرکز، لوکا، یوحنا، چاروں انجیلیں یسوع مسیح کی موت کا ایسا حال بیان کرتی ہیں، بے دردی کے ساتھ موت، اور کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، کانٹوں کا تاج گلے میں پہنایا گیا، صلیب اس کے کندھے پہ رکھی گئی، اور پسینہ جو تھا، پسینے کی بوندیں گر رہی تھی، پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی ایلی لما ہو گیا، میرا بھی پورا ہو گیا، ایلی ایلی لما، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے علی علی بھی کہہ دے، شیعہ بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایلی آپ کے لفظ میں، اچھا اس پہ بات، اچھا چلے سن لیں آپ پلیز ذرا، یہ لفظ بھی جو ہے نا متنازع ہے، اگر ادھر الوہی الوہی ہے، ادھر لی ہے، میں کیا کروں اب؟ اچھا سن لیں، اچھا یار پلیز سن لیں، میرا وقت نہ ضائع کریں پلیز یار، آپ نہ معاون ہیں، آپ نہ معاون ہیں نہ مناظر ہیں، آپ کا حق نہیں بولتے، آپ چپ کریں۔ اچھا، حضرت مسیح نے چاروں انجیلیں متفق ہیں، صلیب کے اوپر جان دے دی، صلیب کے اوپر جان دے دی۔ بائبل کہتی ہے خدا کو موت نہیں آتی، قرآن کہتا ہے خدا کو موت نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو مر جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتا ہے، جسے موت آ جائے وہ معبود نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو نوح کا خدا ہے، اسحاق کا خدا ہے، یعقوب کا خدا ہے، موسیٰ کا خدا ہے، عیسیٰ کا خدا ہے، یوسف کا خدا، کل نبیوں کا خدا ہے، اور اس کو مان لو۔ اگر ابراہیم نے یسوع کو خدا لکھا ہو، مانا ہو، کہا ہو یسوع میرا خدا ہے، میں ماننے کو تیار ہوں، جاؤ اپنی بائبل سے ثابت کر دو۔ اس سے بڑی بات بھی کوئی ہے؟ اس سے بڑی بات بھی کوئی ہے کہ ابراہیم نے کہا ہو کہ یسوع میرا خدا ہے، موسیٰ نے کہا ہو، یعقوب نے کہا ہو، اسحاق نے کہا ہو، یوسف نے کہا ہو، اگر نبیوں نے اس خدا کو مانا جو آسمان پہ ہے، لا شریک ہے، حی قیوم ہے، زندہ و قائم ہے، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس خدا کو مانو جسے نبیوں نے خدا مانا، جو ابراہیم کا خدا، جو موسیٰ کا خدا، جو عیسیٰ کا خدا، جو میرا خدا، تمہارا خدا۔ حضرت مسیح نے فرمایا میرا بھی خدا ہے، تمہارا بھی خدا ہے۔